حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے سے بچو، کیونکہ اللہ کے نیک بندے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے۔ اور ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الی ما قدموا۔ مردوں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو برا بھلا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو آگے اپنا سامان بھیجا تھا اعمال کی شکل میں، وہ اس تک پہنچ گئے، اپنے سامان کے پاس پہنچ گئے، اس لیے مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہدایت دی ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی محتاجگی سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے۔ جس شخص نے ان تمام چیزوں کی رعایت کر لی اور ان کی قدر کر لی، وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ ایک ایمان والے کی یہ صفات ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ وہ طعنہ دینے والا ہو، لعنت ملامت کرنے والا ہو، فحش کہنے والا ہو، بدگو ہو، منہ سے اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے غلط بات بری بات نکالنے والا ہو۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، فرمایا مالداری یہ سامان کا زیادہ ہونا نہیں ہے، لیکن مالداری نام ہے دل کی مالداری کا اور دل کی بے نیازی کا۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خود کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا